بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 5 نومبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعرات کا۔ آج آپ سے کچھ اہم ترین گفتگو کرتے ہیں قومی سیاست کے بارے میں۔ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جناب، اور صورتحال یہ ہے کہ جو ایک 3-4 ہفتے پہلے جو ایک آیا تھا جناب، ایک کیا کہنا چاہیے، بھونچال آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا اور ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ بس جناب یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ نہ پارلیمنٹ رہے گی، نہ صوبائی اسمبلیاں رہیں گی، نہ قومی اسمبلی رہے گی، اور یہ سارے کا سارا پارلیمانی نظام، جمہوری نظام تہس نہس ہو جائے گا، کیونکہ مسٹر ایک سزا یافتہ ہیں جناب، اور مجرم ہیں اور نااہل ہیں، کیونکہ انہوں نے افواج پاکستان کے چیف کو للکارا ہے اور DGI کو للکارا ہے، اور بس اس کے بعد انہوں نے کہا جی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوتا کیسے ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریاست جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ محض ایک آدمی، اور وہ بھی سزا یافتہ اور وہ بھی ڈسکوالیفائی، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ڈسکوالیفائی کرا دے چکی ہو، لائف ٹائم کے لیے وہ نااہل ہو چکا ہو، سیاست میں حصہ نہ لے سکتا ہو، اور وہ سزا یافتہ ہو اور ضمانت پر رہا ہو، اس ایک شخص کے کہنے پہ یا ایک خاندان کے کہنے پہ پورے کا پورا افواج پاکستان کا جو ادارہ ہے وہ بالکل ملیا میٹ ہو جائے گا خدا نخواستہ، اور پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، وہ بھی زمین بوس ہو جائے گا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، پاکستان بھی اتنا کمزور نہیں ہے اور پاکستان کے ادارے بھی اتنے کمزور نہیں ہیں۔ وہ ایک اب آہستہ آہستہ جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک اسٹریٹجی بنائی انہوں نے، اور کچھ بیرونی عناصر سے مل کے اور کچھ انٹرنل اسپاٹ فکسر، جن کا نام میں نے رکھا ہوا ہے اسپاٹ فکسر تھے، ان سے مل کے ایک یہ اسٹریٹجی بنائی، اور انہوں نے کہا جی یکدم ہم یلغار کرتے ہیں، اور یلغار کر کے اور اس کے بعد ایک عوامی طوفان آئے گا، اور طوفان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر یہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم سے مذاکرات کریں گے، ہم سے معاملات طے کریں گے، اور پھر ہم اپنی مرضی پہ ان کے ساتھ جناب بات چیت کریں گے اور اپنے لیے رعایتیں حاصل کریں گے۔ یہ وہ بات تھی۔ پھر ایک چیز، دوسری بات یہ تھی کہ اگلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک ہو نہیں سکی، ان کا جو پہلی اسیسمنٹ تھی وہ ہو گئی غلط۔ اس کے بعد پھر ان کا یہ خیال تھا، جب مذاکرات تو نہیں ہوئے، نہ ہی کسی نے لفٹ کروائی، بلکہ اس کا اپوزٹ یہ ہوا کہ ریاست مزید تگڑی ہو گئی، اور ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی حکومت اور افواج پاکستان کے مابین مزید قربت بڑھی اور مزید غور و خوض کیا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے۔ اس کے بعد جناب بات چیت نہیں بڑھی، پیغام کوئی نہیں گیا۔ پھر ایک پیغام آیا، اور پیغام جناب آیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ایک براہ راست ملاقات مانگی۔ میں زیادہ کھل کے بات نہیں کروں گا، لیکن ایک ریکویسٹ کی گئی کہ جی ہم ذرا ان کو سمجھاتے ہیں میاں صاحب کو، تو ذرا تھوڑا سا نرمی پیدا کیجئے، اور یہ سارا ملک ہمارا ہی ہے، ہم نے ہی ساتھ لے کے بڑھنا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ لندن میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور لندن میں بھی کوئی پیغام رسانی کا کام کیا گیا۔ پھر ادھر میسیجنگ ہوئی، ادھر میسیجز بھیجے گئے، لیکن جو بات چیت تھی وہ تھی زیرو ٹالرنس پہ۔ اور ہوا یہ، ایک خبر چلی تھی، اب اس کو اپوزٹ کر کے خبر دے رہے ہیں۔ اس کو خبر یوں کر کے دے رہے ہیں کہ جناب سلمان شہباز کے ذریعے دوبارہ بیک ڈور چینل کھل گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ یہ اس طرح سے دیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خود انہوں نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی،
اور انہی کرداروں کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ خواجہ آصف صاحب دوبارہ میدان میں اترے، انہوں نے ایک ریٹائرڈ صاحب سے ملاقات کی جو مسلسل ان سے کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہی ریٹائرڈ صاحب ہیں جو الیکشن کی رات بھی جن سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، ان سے بات کی۔ اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کہا گیا کہ جناب اب ذرا دیکھیں، ٹمپریچر دیکھیں دوسری سائڈ کا کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی میدان میں اترے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ دوسری جانب یعنی حکومت نے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہوگی اور ان سے تو بالکل بھی نہیں ہوگی، اور یہ اب جس حد تک جا سکتے ہیں چلے جائیں، پہنچیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کہاں تک جاتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ ادھر سے جواب آیا نو کا، اور اب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، نہ براہ راست کی جائے گی اور نہ ہی انڈائریکٹ کی جائے گی۔ ہاں البتہ کوئی بیوقوف بننا چاہے تو وہ ضرور بنتا رہے۔ پھر ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس پریشر میں آ کے کچھ تبادلے کر دیے جائیں، یہ بھی تھا، کچھ تبادلے کر دیے جائیں، کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کر دیا جائے، تو وہ بھی شرط نہیں مانی گئی اور وہ بھی طے پایا کہ جناب بالکل نہیں، اس حالات میں، ان حالات میں تو بالکل بھی نہیں، اور ہر چیز اس وقت ہوگی جب ایک ڈیو ٹائم، جب مقررہ وقت ایک ہونا ہے، جو مقررہ وقت ہوگا اسی پہ ہی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اب جناب اگلی بات یہ ہے کہ جبکہ دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے آپس میں مریم بی بی نئی جماعت رجسٹر کروانے کے موڈ میں تھیں، اور انہوں نے ماہرین سے، قانونی ماہرین سے مشاورت بھی شروع کر دی۔ ان کو پھر یہ بتایا گیا کہ جناب فی الحال نئی جماعت آپ کے نام پہ رجسٹر نہیں ہو سکتی، نئی جماعت آپ کے نام پہ رجسٹر نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم بی بی بھی سزا یافتہ ہیں اور نااہل ہیں، اور وہ بھی نہ ہی انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں، نہ ہی پولیٹکس میں حصہ لے سکتی ہیں، اور نااہل شخص یا سزا یافتہ شخص جو ہے اس کے نام پہ پارٹی بھی رجسٹر نہیں ہو سکتی۔ اب جب مریم بی بی کو یہ پتہ چلا کہ جناب یہ تو معاملہ خراب ہے، اس کے بعد اسی دوران جو بنیادی طور پہ جو میں بات آپ کو کرنے لگا ہوں کہ جو یہ بات کی گئی کہ جناب اب بہت ہی اہم ترین پیغام رسانی ہوئی ہے جب مریم بی بی احتساب عدالت میں حاضر ہوئیں اور اپنے شہباز شریف صاحب سے ملیں، حمزہ شہباز صاحب سے ملیں، اور کچھ وہاں پہ میسیجنگ بھی ہوئی، تبادلہ پیغامات کا تبادلہ ہوا، اور نواز شریف صاحب سے فون پہ بات بھی ہوئی، شہباز شریف صاحب کی کروائی گئی۔ تو وہ بنیادی طور پہ وہ ان کا انٹرنل ایشو تھا، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ نئی جماعت جب یہ پتہ چلا، آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین نے بتایا کہ یہ نئی جماعت نہیں آپ کے نام پہ رجسٹر ہو سکتی اور کسی اور پہ اعتبار نہیں ہے، اس کے بعد ایک اگلا کیونکہ اس نئی جماعت کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ اگلے الیکشن میں وہ 100% اپنے امیدوار میدان میں اتاریں، اور اگر شہباز شریف صاحب اس وقت بقول شخص سے اگر شہباز شریف صاحب کوئی اگریسو ہوتے ہیں اور ان سے بغاوت کرتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب وہ دیکھیں گی کہ جناب یہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، اگر ٹکٹوں کی تقسیم اس طرح سے نہیں ہو رہی اور ان کے جو نامینیز ہیں ان کو ٹکٹس نہیں مل رہے، یا ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں ان کو نہیں مل رہے، اور شہباز شریف صاحب اس میں اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو پارٹی رجسٹر کروائی جانی تھی اس پارٹی
کہ اس پارٹی کے ٹکٹ پہ مریم بی بی نے خود پھر اپنے لوگوں کو ووٹ دینی تھی ٹکٹس اور ان کو میدان میں اتارنا تھا۔ لیکن اس دوران یہ ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر میں تھوڑا سا اس کو مزید ڈیٹیل کر بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ نے پھر دونوں کو، یعنی کہ دونوں فیملیز ادھر ہی ہیں، حسن نواز بھی ادھر ہیں، حسین بھی ادھر ہیں، سلمان شہباز بھی ادھر ہیں، اور آپ کے جو ہیں شہباز شریف صاحب کے داماد بھی ادھر ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ادھر ہیں۔ وہاں پہ بیٹھ کے یہ باقاعدہ طور پہ پرماننٹ یہ فارمولہ طے پایا کہ جناب، اس میں کچھ ہمارے بھی دوست تھے، یہ فارمولہ طے پایا کہ جو میاں شریف صاحب کے زمانے کے وقت جو فارمولہ چل رہا تھا کہ بڑا بھائی جو ہے وہ مرکز میں رہے گا، چھوٹا بھائی پنجاب میں پالیٹکس کرے گا، اور آئندہ انتخابات میں بھی یہی فارمولہ رہے گا کہ بڑے بھائی یعنی کہ مریم بی بی جو ہیں، بڑے بھائی کے بچے وہ مرکز میں جائیں گے، چھوٹے بھائی کے بچے پنجاب میں رہیں گے۔ تو یہ اس طرح کی ایک انڈرسٹینڈنگ کروائی گئی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب اس طرح سے چل رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب پارٹی کے اندر، مسلم لیگ نواز کے اندر، یہ سن لیں ذرا غور سے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ موجود ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ایک گروپ اپنا بنا چکے ہیں، اور وہ یہ میٹنگ بھی کر چکے ہیں، اور ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بن چکا ہے جو آپس میں رابطے میں ہیں سارے، اور ان کا یہ تہیہ ہے کہ جناب اب ہم نے اگلا جو ٹکٹ ہے، اگلا الیکشن، وہ این کے ٹکٹ پہ ہم نہیں لڑیں گے اگر اس کی قیادت شریف فیملی کے پاس ہوئی تو، کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے، خاص طور پہ یہ جو نیریٹو آیا اور براہ راست ٹکراؤ کی جو پالیسی تھی کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد تو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ بار بار مسلسل یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جناب یہ کیوں نہیں آ رہے میدان میں، ان کو میدان میں آنا چاہیے، اور کیا کہنا چاہیے، وہ پچھلے اتنے عرصے سے وہ گروپ کدھر ہے، فارورڈ بلاک کدھر ہے۔ تو یہ خود کنفیوز ہیں، یہ چاہتے ہیں اب کہ وہ سامنے آئے، لیکن وہ سامنے ابھی نہیں آئے گا۔ میں آپ کو یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ شریف فیملی چاہتی ہے کہ وہ گروپ سارے کا سارا منظر عام پہ آ جائے، لیکن وہ گروپ منظر عام پہ فی الحال نہیں آئے گا۔ وہ آئے گا، ٹائمنگز کا تعین وہ خود کریں گے کہ انہوں نے کب آنا ہے۔ اس لیے اب ان کا جو درجہ حرارت ہے دھمکیوں کا، سب کا، وہ ہو گیا ہے، نیچے آ گیا ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، اگلی پلاننگ میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ انہوں نے لشکر کشی کرنی ہے سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ پہ، ادھر لشکر کشی کا پروگرام ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اب اعلیٰ عدلیہ کو یہ پالیٹکس میں گھسیٹنے کی کوشش کریں گے، سیاست میں گھسیٹیں گے، بالکل اسی طرح جیسے آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے پہلے انہوں نے مذاکرات کیے، مذاکرات کر کے ان سے این آر اوز مانگتے رہے، اپنے لیے سہولیات مانگتے رہے، مقدمات میں فیور مانگتے رہے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور اب یہی کام اسٹریٹجی، نئی اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ عدلیہ کو پریشر میں لایا جائے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مطالبات کیے جا رہے ہیں، اور مطالبات کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی مہینے میں نے آپ کو کہا تھا کہ نومبر کا آخری ہفتہ جو ہے وہ کافی بھاری بھرکم ہوگا، اب اس پہ عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر کے بتا چکے ہیں۔ اب یہ کیا ہے جناب، اب وکلا کو انگیج کیا جائے گا، وکلا کو انگیج کر کے شاہراہ دستور پہ لایا جائے گا، اور اس کے بعد یادداشتیں پیش کی جائیں گی چیف جسٹس آف پاکستان کو اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا یہ غیر آئینی کام ہے، نہ یہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ قانون میں گنجائش ہے، کیونکہ عدلیہ کے سامنے پیٹیشن جاتی ہے، درخواستیں دائر کی جاتی ہیں، جو کچھ بھی آپ کو عدلیہ سے مانگنا ہے اس کے لیے باقاعدہ پروسیجر ہے۔ اگر آپ براہ راست جانا چاہتے ہیں لاہور ہائی کورٹس میں
تو ہائی کورٹس میں آرٹیکل 199 کے تحت جا سکتے ہیں. اگر آپ سپریم کورٹ میں براہ راست پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین کا آرٹیکل 184/3 ہے, اس کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کوئی چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے ہوں یا سپریم کورٹ کے, وہ ایسے نہیں ہیں کہ جناب وہ ایک آپ جلسہ جلوس اور ایک سیاسی وفد لے کے جائیں اور ان کو یادداشتیں پیش کی جائیں اور ایک سیاست میں ان کو گھسیٹا جائے اور پارٹی پالیٹکس میں خاص طور پہ. تو یہ ان کا پلان وہ ہے کہ یہ عدلیہ پہ اب پریشر ڈالیں گے, ان پہ چڑھائی کریں گے, لشکر کشی کریں گے اور وکلا تنظیموں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد جب یہ دیکھیں گے کہ جناب اب ماحول بن گیا, لوگوں کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو عدلیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا. تو ظاہر ہے اس طرح کی یادداشتوں کا تعلق نہ سپریم کورٹ سے ہے, نہ ہائی کورٹس سے ہے, نہ ہی چیف جسٹس صاحبان. یہ کوئی پولیٹیکل پوسٹ تو ہے نہیں کہ جناب آپ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جائیں یا اقوام متحدہ میں جائیں یا پھر پریزیڈنسی جائیں یا وزیر اعظم کو یادداشتیں پیش کریں, ایسا ہے نہیں. تو یہ سارا ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں گے. نومبر کے آخری ہفتے میں یہ فل پریشر کریں گے جناب, اپنا دباؤ لے کے آئیں گے, سیاسی دباؤ, وکلا کا دباؤ. تو یہ ساری چیز ان کی پلاننگ. پھر اس کے بعد اگین ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جناب پھر یہ چڑھائی کر دیں گے عدالتوں پہ کہ جناب دیکھیں ہم نے عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا. تو اب ہے کیا؟ ہے یہی کہ جو کام انہوں نے افواج پاکستان پہ کیا, پاک فوج پہ کیا, ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ جناب یہ اندر سے ہی ایک پریشر اٹھے گا. پاک فوج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ادارہ, اسے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں جی, وہ مشرف جنرل مشرف سے ہو سکتے ہیں, جنرل ایوب خان سے ہو سکتے ہیں, ضیاء الحق سے ہو سکتے ہیں, اختلافات ان سے ہو سکتے ہیں, بالکل جو ماشاء اللہ لگے وہ غلط تھے ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فوج کے اندر سے ہی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا یہ کام کروا دیں. وہ تو بالکل ایسا سمجھیں کہ وہ تو ان کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. ان کو 1% بھی رسپانس نہیں ملا اور کسی نے گھاس نہیں ڈالی. فوج مکمل طور پہ ایک آرگنائزڈ ڈسپلن ادارہ ہے اور رہے گا اور وہ کام کر رہا ہے. اب وہاں سے ہٹ گئے ہیں, اب آ گئے ہیں جناب یہ عدلیہ کی طرف. یہ عدلیہ میں بھی یہی کام چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالا جائے, اندر سے کوئی ان کو اندر سے کچھ ابال آئے. وہی بات جس کو کہنا ہے کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے. تو ایسا وہاں بھی نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, کیونکہ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ بھی ایک 70 سالہ تاریخ ہے, بہت کچھ سیکھ چکی ہے. اور خاص طور پہ پرویز مشرف صاحب نے جو ایمرجنسی نافذ کی تھی 2007 میں, اس کے بعد تو جو جوڈیشری ہے وہ بھی کندن بن چکی ہے. تو لہٰذا یہ ایک طرح کا اسٹریٹجی ہے اور یہ چیزیں اس مہینے میں اسی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ جناب اب ہم جلسے جلوس ہی کر سکتے ہیں, تو لہٰذا اب یہ جلسوں کی طرف چل پڑے ہیں 13 دسمبر کو لاہور میں, اور پھر یہ نومبر کے آخری ہفتے میں یہ اسلام آباد میں وکلا کے ذریعے. تو یہ ہے چیز, تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے.